وہ ہمارے اس ملک کی عوام ہے، وہ ہمارے ملک کی قوم ہے۔ اگر آپ کی قوم کو کوئی مسئلہ ہے تو حکمران کی وہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلہ، وہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ لیڈر اس لیے بناتے ہیں، لوگوں کو اسمبلی میں اس لیے پہنچاتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ ہمارے مسائل کو حل کرے۔ اس لیے نہیں پہنچاتے کہ جی آپ نے اسمبلی میں جا کے خدا نہ خواستہ لوگوں کو کوئی غلط کہا ہے، لوگوں کو غلط سیاست سکھانی ہے، لوگوں کو بدتمیزی سکھانی ہے۔ لوگوں کو اس لیے لوگ ووٹ دے کر آپ کو منتخب کرتے ہیں کہ اگر میں جہاں پہ آپ کے مسائل آ رہے ہیں، اس کی میں جہاں پہ آپ کے مسائل آ رہے ہیں، جو اس کے لیے آواز اٹھائیں، نہ صرف آواز اٹھائیں، ان کا حل کر کے دیں۔ تو جو پچھلے سال میں جو چیزیں سے بلاول بھٹو صاحب نے وہاں کی، وہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کا جو لوگ زائرین تھے ان کا مطالبہ تھا کہ جی ہمیں نجف میں جب جاتے ہیں جو وہاں کوئی ایشوز ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے اپنے ملک کا کوئی دفتر ہونا چاہیے۔ تو نجف میں پاکستانی کونسلیٹ جو ہے وہ اب شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی زائرین بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کو کوئی اب مسائل وہاں ہوں گے تو آپ کے اپنے ملک کے وہاں پہ کونسل جنرل وہاں موجود ہوں گے، اپنے ملک کے سفارتی عملہ ہوگا جو آپ کی سہولت کے لیے ہوگا، جو آپ کی مدد کے لیے ہوگا۔ اسی طریقے سے کربلا میں ایک ڈیسک قائم کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں زائرین کو، وہاں پہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے۔ اور یہ صرف باتوں تک نہیں ہے، عراق کی گورنمنٹ نے الحمدللہ انہوں نے کل اپنے اسمبلی سے اس چیز کو پاس بھی کروا دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ کا ویژن کیا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان عراق بزنس کونسل کا جو قیام اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ آفیشیل بریفنگ آپ کو آج بھی فارن منسٹری نے دی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ جی جو آپ کے قومی لیڈر ہیں، کیا ان کو آپ کا احساس ہے، کیا آپ کو ان کی مشکلات کا احساس ہے؟ ماضی میں بھی لوگ جو فارن منسٹر رہے ہیں، کیا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ جی ملک کے عوام کن مسائل سے دو چار ہو رہی ہے؟ یہاں آپ اور ہم بات کرنا تو آسان ہے، لیکن کبھی ہم ان سے پوچھیں جن لوگوں کو مختلف جگہوں پہ جو پرابلمز ہو رہے ہیں، مختلف ممالک میں ان لوگوں کو جو پرابلمز ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی پاکستانی کمیونٹی جو مختلف ممالک میں جس طرح کی تکالیف اگر دیکھ رہی ہے تو اس کا حل کرنے کی ذمہ داری اس حکومت کے حکمران کی ہے، جو کہ ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں۔ کل آپ نے محترمہ آصف علی زرداری صاحب کی بھی FPCCI میں تقریر سنی ہوگی۔ کیا تھا وہ تھا اس ملک کا جو بیسک ایشو ہے، اس ملک کا اس وقت بیسک مسئلہ کیا ہے؟ وہ اکانومی ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ اس ملک میں کاروبار کرنا ہے۔ اس کے لیے جو چارٹر آف اکانومی کی بات محترم آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، اس ملک کے عوام کے لیے کر رہے ہیں، اس ملک کے کاروباری افراد کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے کاروباری افراد کو یہ گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی ہو کہ جی ہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے پیچھے جو ہماری آواز سنے گا۔ اگر ہمیں کاروبار کرنے میں کوئی مسائل ہو رہے ہیں تو پیچھے کوئی لیڈرشپ ہے جو اس کا سولوشن دے گی۔ محترم آصف علی زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں، وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کا کائبور آپ کا جو ہے انٹرسٹ ریٹ 21% جائے گا تو کون آدمی کاروبار کرے؟ تو اس کے لیے حل کریں، اس کو کائبور اس کے انٹرسٹ ریٹ کو کم لے کر آئیں، کر کے لائیں۔ کاروباری افراد کو کنسورشیمز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بڑے بزنس شروع کریں، اور بزنس مین اگر اکیلا نہیں کر سکتا تو کنسورشیمز بنائے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے یہاں پہ اس ملک میں مزید انڈسٹریز لگائی جائے، جب انڈسٹری لگے گی تو یہاں پہ کاروبار شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے سی پیک کا کانسیپٹ محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا۔ جب وہ امریکہ گئے تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہمیں ایڈ نہیں، ہمیں ٹریڈ چاہیے۔ جو G8 کانفرنس میں پہلی دفعہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے یہ آواز شروع کی، ہم اس سے پہلے سب ایڈ لینے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں صرف ٹریڈ چاہیے۔ تو وہ ٹریڈ کے لیے جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کر رہی ہے، جو چارٹر آف اکانومی کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ جی ہمیں ہر حال میں کاروبار کو اور ملک کے لوگوں کے روزگار کو، ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہی اس وقت آپ کے اس ملک کے اور ہمارے ملک کا مسائل ہے، اور کوئی مسائل ہمارے آپ کے ملک کے کوئی نہیں ہے۔
یہ جب مسائل حل ہوں گے تو آگے انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، کیونکہ ملک ہے تو ہم سب لوگ ہیں. تو یہی ہونی چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ. انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے، یہاں پہ 3.5 سال جن لوگوں نے اس ملک میں مہنگائی کے طوفان کھڑے کر دیے، آپ کمپیریزن کریں. آج میں اوپن چیلنج کرتا ہوں پوری میڈیا کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ 2013 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، جب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے وزیر اعظم تھے، تب ملک میں کموڈیٹیز کی قیمت کی چیزوں میں کیا پرائزز تھی، ڈالر کی کیا پرائز تھی، پیٹرول کی کیا پرائز تھی، بجلی کی کیا پرائز تھی، گیس کی کیا پرائز تھی. اور جب 2022 میں عمران خان نے 3.5 سال جس طرح حکومت کی، اس نے معیشت کو کہاں پہ کھڑا کر دیا. اس کے ریٹ کمپیریزنز کرنا شروع کر دیں آپ. میرے پاس ایک کموڈیٹی کا ریٹ ہے، ایک چیز کا میں ریٹ دے سکتا ہوں کہ محترم آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کی حکومت کس طرح سنبھال کے ان چیزوں کو چل رہی تھی، اور آتے ہی ایک شخص نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. پوری کوشش کی کہ اس ملک کی معیشت پہ جو ہے وہ کسی قابل نہ رہے. کیوں؟ غلط پالیسیاں تھیں، کیونکہ سیاسی عقل نہیں تھی. وہ شخص جو 3.5 سال زبردستی اقتدار پہ بیٹھا رہا، وہ شخص اس نے پوری قوم کو غلط راہ پہ لگایا، نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگایا، جس کے نتائج آپ خود دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ جو بیج بو گے اگاؤ گے بھی وہی. آپ جس طریقے کا معاشرے میں اگر انتشار چاہتے ہو تو اس انتشار کی آگ کبھی آپ کو بھی لپیٹ میں لا سکتی ہے. تو جو بھی اس شخص نے اس نوجوان نسل کے لیے کیا، اس نوجوان نسل کے ساتھ کیا، اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا، معیشت کو تباہ کیا. ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چھوٹا جرم نہیں ہے، سنگین جرم ہے ملک کی معیشت کو تباہ کرنا. اور یہ جرم اس شخص نے کیا. جو وعدے اس نے IMF سے کیے، باقی جگہ سے پورے نہیں کیے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے پبلک کے سامنے اس نے اپنے آپ کو سرخرو رکھنے کے لیے، جھوٹا ایک پرسپشن کریٹ کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ بولتا رہا. اور وہی شخص بعد میں ظاہر ہوا کہ تمام سنگین جرائم میں خود ملوث رہا ہے. تو یہ فرق ہے لیڈرشپ کا، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ملک میں وہ لیڈرشپ ہو جو عوام کے بنیادی مسائل کے حل کرنے کے لیے بات کرے. سندھ گورنمنٹ بھی 2-3 دن میں بجٹ انشاءاللہ 10 تاریخ کو لانے والی ہے. تو اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوشش یہ ہوگی، پرائیورٹی ہوگی کہ پبلک کے ہر سیکٹر کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. جو بھی شخص، چاہے وہ ریڈی چلاتا ہو، چاہے وہ دکان چلاتا ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ کوئی گروور ہو، چاہے وہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے وہ کوئی تنخواہ دار شخص ہو، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بجٹ میں کیا کیا پروویژن دیے جائیں گے. سندھ حکومت کی پرائیورٹی ہمیشہ یہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائیورٹی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف کس طرح پہنچائیں. کیونکہ ہمیں ووٹ اس لیے ملتے ہیں، ہمیں اس لیے نہیں ملتے کہ ہم صرف اسمبلی میں آگے بیٹھے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، لڑائیاں کرتے رہیں، جھگڑے کرتے رہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں کرتے رہیں، اور عوام کے لیے کچھ نہ کریں. آپ نے دیکھا کہ اس سیلاب میں بھی، اس بدترین سیلاب میں جب اچھے بھلے لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ اب کیا ہوگا، ہر طرف پانی پانی، اب کیا ہوگا، اس سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ گراؤنڈ پہ موجود تھی اور سارے کرائسس کو آہستہ آہستہ اس کو ٹیکل کرتی رہی. اس سنگین حالات میں جہاں لاکھوں لوگ بے گھر تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لوگوں کو وہاں پہ پکا پکایا کھانا شروعات میں دے رہی تھی کہ پانی، روڈ سارے گیلے ہیں، لکڑیاں جو ہے وہ گیلی ہیں، لوگ آگ لگا کے کھانا بھی نہیں بنا سکتے. اس وقت پکا پکایا کھانا گھر گھر ہر کیمپ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پرووائڈ کیا. اب یہ ہوتی عوامی حکومت، عوامی سوچ. تو جو عوامی حکومت ہوتی ہے، عوامی سوچ ہوتی ہے، ملک کا اصل اثاثہ وہی ہوتی ہے. ملک کے لیے اصل ایسٹ وہ پارٹیاں ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس ملک کے لیے سوچیں، ملک کے عوام کے لیے سوچیں، نہ کہ وہ پارٹیاں جو کہ زبردستی جن کو اقتدار حوالے کیا گیا اور ان لوگوں نے ہر طرف تباہی پھیلا دی. شرجیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جب زیارتوں پہ گئے تھے
تو پیچھے وہ جہاز ترین سوری نہیں وہ جہانگیر ترین نام ہے جہانگیر ترین جو ہے اس نے ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح جہاز بھر بھر کے پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے گا کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہوئے تو انہوں نے ایک نئے کنگز پارٹی لانے کی کوشش کی ہے. اب تو جہانگیر ترین کے سامنے ہار جائیں گے, اس کے پاس تو جہاز بھی ہے, بڑا پیسہ ہے. جی بات ہے, ہر شخص کو پاکستان میں سیاست کرنے کا اختیار ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو یا کوئی بھی ہو, اور عمران خان کم از کم شکوہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی پارٹی بھی اسی طریقے سے عمران خان کی جو ہے اس میں جب اس کے بعد اکثریت نہیں تھی تو نمبرز پورے کیے گئے تھے. ہر شخص کو پالیٹکس کا اختیار ہے, کوئی بھی پارٹی کرے سیاست, ہمیں کوئی وہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں جی ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, ون سائیڈڈ گیم میں ہمیں مزہ نہیں آتا. کبھی پیپلز پارٹی نے بیک ڈور میں آ کے کبھی اقتدار نہیں لیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی کوشش کی ہے مقابلہ کر کے میرٹ بیس عوام کی خدمت کر کے کی ہے. تو پیپلز پارٹی ہر سیاسی میدان میں, جمہوری میدان میں جو ہے جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہر قسم کی الیکشنز کو اور سارے سچویشنز کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. ناصر علی زرداری نے بیان دیا ہے کہ میں نہ چاہوں تو الیکشن نہیں ہوں گے, جب میں چاہوں گا تب الیکشن ہوں گے. کیا ملک میں ٹائم پہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے؟ دیکھیں جی, الیکشن وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ, اور محترم زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا ویژن ہے, وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ محترم آصف علی زرداری صاحب کی جب بھی سیاست رہی ہو, چاہے جب ان کو طاقتور ترین کرسی دی گئی ہو صدر پاکستان کی, جس وقت ان کو صدر پاکستان کی کرسی دی گئی ان کے پاس ایک بہت بڑی تلوار ہاتھ میں دی جسے کہتے تھے 58-2B. محترم آصف علی زرداری صاحب نے وہ تلوار کو پارلیمنٹ کے حوالے کیا. انہوں نے اپنے اس پاورز کو, جو صدارتی پاورز تھے, ان کو پارلیمنٹ کے حوالے کیا, اور انہوں نے پورا ٹینیور میں دیکھیں کوئی ایک ایسا انہوں نے کبھی کوئی نفرت کی بات کہیں نہیں کی, ہمیشہ سب کو جوڑنے کی بات کی ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جی ریکنسیلیشن ہو, بات چیت ہو, پولیٹیکل ڈائلاگ ہو, ڈیموکریسی پریویل کرے, پارلیمنٹ اسٹرانگ ہو, قانون کی حکمرانی ہو. تو انشاءاللہ تعالی ان کے ہر بات کا کانٹیکسٹ جو وہ یہی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو دکھائی تھی, اس میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. تو کیا ان کے اوپر جو سنگین مقدمات تھے وہ اب آپ نے واپس لے لیے؟ جیسے آفتاب صدیقی ہے, ان کے اوپر ATC کا مقدمہ ہے, کیا وہ بھی اب آپ نے واپس لے لیا یا ان کو پکڑیں گے؟ دیکھیں جی, جو شخص جلاؤ گھیراؤ میں انوالو رہا ہے اس کو اپنے قانون کے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو معاف کیا جائے. جو شخص 9 مئی کو اس پورے دنگے فساد میں, جلاؤ گھیراؤ میں انوالو رہا ہے, جس نے سرکاری املاک کو, ذاتی املاک کو نقصان پہنچایا ہے, جو کیسز اس کے اوپر ہیں وہ اس نے فیس کر رہے ہیں, وہ میوزک اس نے فیس کرنا ہوگا. اب کب تک انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ بجٹ آ رہا ہے اور اس میں کوئی آپ ہیلپ کریں گے ان کی جماعتوں کی کہ بھائی؟ دیکھیں ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا ہے. آپ نے دیکھا کسی اسمبلی میں نہیں لکھا کہ جی فلانے ممبر کا داخلہ منع ہے. دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ لوگ میڈیا والے بالکل این دروازوں پہ کیمرہ لے کر کھڑے ہیں, جس ممبر کو اسمبلی میں آنا آئے. اب اگر اپوزیشن لیڈر خود جو ہے وہ ڈر رہا ہے, خوف میں ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور پریشان ہے کہ ہم اسمبلی کیسے جائیں, بھائی اسمبلی کے دروازے کھلے ہوئے. میں ایز اے انفارمیشن منسٹر گارنٹی دیتا ہوں کہ اسمبلی میں آئیں, اسمبلی میں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر اسمبلی کے باہر اگر قانونی طور پر کوئی مقدمہ ہے تو وہ ان کو فیس کرنا ہوگا, لیکن اسمبلی میں آئیں, اپنا جو کردار ادا کرنا ہے, اپنے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے, آپ نے تنقید کرنی ہے, آپ آئیں تو صحیح, ہم آپ کے لیے یہاں پہ ویلکم کریں گے, آپ کو ریڈ کارپیٹ دے دیں گے آپ کو. آپ صرف اسمبلی میں آئیں, ڈر کو چھوڑیں, خوف کو چھوڑیں, یہ گرفتاریاں وغیرہ یہ سب جو ہے یہ زیور ہے سیاست کا, تو تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی ہمت دکھائیں. آپ نے قانون کی بات کی, مرکزی ملزم کو جو ہے وہ عدالت رہا کر رہی ہے. دوسرا کل بڑی بیٹھک ہوئی, اس کے بعد جو موجودہ حکومت ہے اور بڑی بیٹھک والے ون پیج پہ ہیں یا نہیں, اور مرکزی ملزم کے بارے میں جو ان کو عدالت نے ڈسچارج کیا. کون سے ملزم کو؟ ڈاکٹر یاسمین. اچھا میری بات سنیں, اس ملک میں عدالتیں ہیں, پھر اور عدالتیں ہیں.
ये और अदालतें क्या है? मतलब हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट है। अब मकसद ये है कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने किसी को छोड़ा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अपील करेगी। देखिए, एक बात तो जाहिर है कि जिसने इस मुल्क में कौमी इदारों को निशाना बनाया है, कौमी इदारों पे हमले किए हैं, अवामी मुकामात पर हमले किए हैं, अवाम को नुकसान पहुंचाया है, उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। जिसने वायलेंस किया है, जिसने लोगों के घरों में घुसे हैं, डेफिनेटली कानून के दायरे में रह के कानून कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ लोगों के अगर आज भी वो मंजूर नज़र हैं, कुछ लोगों की ज़ाती ख्वाहिश है कि वो मंजूर नज़र रहें, तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कानून अपना रास्ता जो है वो जरूर तय करे। मेयर का 15 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या आपकी फिक्र की है? जबकि इत्तेहादी जो आपके साथ हैं वो मुस्लिम लीग ने ये मुतालबा कर दिया है कि हमें किसी मेयर का अहदा दिया जाए, इसी सूरत में हम मेयर के इस्तीफा में आपके शामिल होते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला अददी हिसाब से सिंध भर में 100% क्लीन स्वीप किया है पीपल्स पार्टी ने। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर, थरपा का जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम ले ले, हर जगह सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपने नंबर्स पूरे भी करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हाल में जो है वो मेयर पीपल्स पार्टी के ही होंगे। बाकी पार्टियों के पास अक्सरियत नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इल्ज़ाम तराशा, बोतान तराशा और पुराने टैक्टिक्स, इल्ज़ामात लगाने के सिर्फ वो बाकी रह गए हैं। और अभी मेरे ख्याल से कि उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आप लोग जो है वो इतनी हैवी इलेक्शन मुहिमें चला रहे हैं, तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन आपको भी कुछ ना कुछ तो मालूमात हासिल है। सिंधु दरिया जो जेको सुबुह काले रुख मोड़ियो पियो वञे, पहिरियां ई सिंध में जेको आहे पाणी जी इंतिहाई कमी आहे, छा उन जे लाइ पीपल्स पार्टी आवाज़ उथारींदी? देखिए जी, मैंने एक न्यूज़ आइटम देखा है और अभी मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, तो जब मैं डिटेल में पढ़ लूँगा तो ये मेरा आपसे वादा है कि उसका कॉन्टेक्स्ट पहले समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो सैलाब की सूरत हाल में है कि जी रुख मोड़े जाएंगे, या जनरल सूरत हाल में? अगर सैलाब की सूरत हाल में रुख मोड़ने की बात है तो ठीक है, अगर जनरल नॉर्मल डेज में तो डेफिनेटली उसको हम अपोज करेंगे। तो उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट देख लूँ, सिर्फ मैं एक मफरूज़ों पे भी फ़िलहाल कोई बयान नहीं देना चाहता। सर, अभी अकरम बलोच ने कहा कि वो नहीं आ रहे, तो उसकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ मैं। उन्होंने ये कहा है कि जो 9 मई को वाक़यात हुए थे उस पर कल जो है फ़ौज की फार्मेशन कमीशन यानी कॉन्फ्रेंस का एक इजलास हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि वो जो 9 मई वाले हैं वो इंसानी हकूक़ के आड़ में छुपना चाहते हैं, लेकिन उनके इस उज़र को तमाम फौजी क़यादत ने मुस्तरद किया है और कहा है कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि ये इंसानी हकूक़ का मामला है। अच्छा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है, चाहे वो अकरम साहब ने किया हो या अरबाब साहब ने किया हो। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, ठीक है, जो बात है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में भी वही होती होगी, पूरी दुनिया में वही होती होगी। ये तो नहीं हो सकता कि जी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कुछ और जुमले को कहते हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक किसी और जुमले को कहते हैं। अगर कैपिटल हिल्स पे अमेरिका में कैपिटल हिल में अटैक करने वालों को 18 साल कैद हो सकती है, उसके माइंडसेट को 18 साल कैद हो सकती है जो जिसने कैपिटल हिल पे अटैक किया। ये मैं मुल्क की मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर वहां पे पार्लियामेंट पे अटैक करना, कैपिटल हिल पे अटैक करने वाले को 18 साल की कैद हो सकती है, तो हमारे मुल्क में जिन्होंने आपकी एम्बुलेंसेस तोड़ी, जिन्होंने आपकी बसेस को आग लगाया, जिन्होंने लोगों की मोटरसाइकिलें तोड़ी, जिन्होंने आपके मुल्क में GHQ पे हमले करने की कोशिश की, जिन्होंने कोर कमांडर रहा, तो आपके कायदे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के रिहाइश गाह जो थी उनकी, उस पर घुस के आग लगाने की कोशिश की और इस तरीके से पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या रेडियो पाकिस्तान हो गया, PTV पे पहले हमला किया, पार्लियामेंट पे पहले हमला किया, सब कुछ जिसने की, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? कहा जी ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है? क्या इस मुल्क में ये कौन सा मुल्क है जिसका एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता हो कि जिस मुल्क पे एटम बम गिरा दो, उस पर क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है?
कौन से मुल्क में वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो फॉरेन फंडिंग कर रहा है और उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर उसको हाथ लगाओ तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। उनकी फ्रंट लेडियां मुल्क से बाहर अरबों रुपए लेकर भाग गईं। पिंकी की जो दोस्त थी, पिरनी की दोस्त गोगी आंटी, वो गई, वो अरबों रुपए लेकर चली गई और वो वापस भी नहीं आती हैं। तो अगर उसको गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाए तो फिर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। तो मेरे भाई, जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की कमिटीज़ हैं, वो बराए मेहरबानी अपने मुल्क में भी वो कानून देख लें कि आपके मुल्क में अगर ये चीज़ की जाए तो क्या सज़ा है, और अगर हम अपने मुल्क में उसके खिलाफ कोई एक्शन ले तो ये कहाँ से ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान का इशू बन गया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अकरम, थैंक यू बेटा।